اور جس کے ساتھ مرشد کا لہجہ حرف سخت ہوں سمجھ لیں پکا ہے. اب یہ پکا ہے، اب صرف ایک چیز مانگے، بس صرف ایک چیز مانگے. کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ. بس صرف ایک چیز مانگے. وہ ایک چیز کیا مانگے؟ استقامت. الف، الف ادب کا، الف اعتماد کا، الف استقامت. تو مولا بس چلائے رکھنا، چلائے رکھنا. میں کل ایک بات عجیب کہہ رہا تھا، اور یہ میں نے بڑوں سے لی تھی بات، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میں نے بڑوں سے لی. میں نے کہا کہ میں نے 15 شعبان میں ایک نقشہ دیکھا ہے اتنی زندگی کے سفر میں، جہاں 15 شعبان میں حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے ہاں سے لسٹیں شائع ہوتی ہیں، کون اس دنیا میں آئیں گے، کون جائیں گے، کس کا رزق بڑھے گا، کس کا کم ہوگا. اس میں نے زندگی کے سفر میں یہ دیکھا ہے کہ 15 شعبان کے بعد کتنے چہرے ایسے تھے جو سال ہا سال پرانے تھے، وہ ایسے منظر جو سال ہا سال پرانے تھے وہ ایسے منظر سے ہٹے، ایسے منظر سے ہٹے، خود یاد ہی نہ رہے، خود یاد ہی نہ رہے. اور کتنے چہرے ایسے تھے جو ایسے منظر میں آئے جو اس سے پہلے تھے ہی نہیں. میں نے 15 شعبان میں یہ چیز دیکھی ہے. تو جو صفات بھی ہوں اور پرانا بھی ہو، پھر وہ ایک چیز مانگے. کیا مانگے؟ استقامت. کیونکہ کائنات کا راز الف کے ساتھ ہے. الف اللہ ہے، الف احمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف کے ساتھ کائنات کا نظام ہے. الف لام میم، الحمدللہ رب العالمین. اور سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی کے اندر بھی پہلا لفظ کیا آیا؟ کیا آیا؟ کیا آیا؟ الف آیا. کائنات کے ساتھ الف کو بہت نسبت ہے، اور الف میں نقطہ نہیں ہے. اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ پاک دائیں بائیں سے لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے. اللہ کا کوئی نہ وارث ہے نہ اس کا کوئی وارث، نہ بیٹا ہے نہ جنا گیا نہ جنے گا. اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. کیوں؟ پھر کہا اللہ الصمد، الف ہے. قل هو اللہ احد، الف ہے. اللہ سے پہلے الف ہے. کفواً احد، الف ہے. احد کا الف ہے. سب سے پہلی وحی میں الف ہے. اقرا، یہ الفاظ ہیں سب سے پہلی وحی. اور الف ادب کا، الف اعتماد کا، اور الف استقامت کا. کیوں موڑ آتے ہیں؟ ایک تابعی تھے، انہوں نے ایک صحابی سے کہا اگر میں آقا کے دور میں ہوتا تو میں حضور کو کندھے سے نیچے بھی نہ اتارتا، دن رات ان کی خدمت کرتا. فرمایا اگر تو ہوتا تو کب کا یا منافق ہو چکا ہوتا یا مرتد ہو چکا ہوتا. میرے آقا کے ساتھ چلتے ہوئے صحابہ پہ اور اہل البیت پہ اتنے حال آئے، اتنے حال آئے، اتنے حال آئے، اتنے حالات آئے، اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی ناگواریاں آئیں. اگر تو ہوتا تو یا مرتد ہو چکا ہوتا یا منافق ہو چکا. یہ سبق منصور حلاج کا. جل گئے، مر گئے، سولی پہ چڑھ گئے. دنیا نے کہا عبرت ہے، لوگوں نے تالیاں بجائیں، لوگ خوش ہوئے، لوگ پتھر مار رہے تھے. حضرت شبلی نے پھول مار دیا، لوگ ان کو سنسار کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، لو لہان ہو گئے. انہوں نے پھول مارا، سب کے پتھروں پہ خوش تھے، ان کے پھول پہ چیخ نکل گئی، ہائے نکل گئی. تو کہا یہ کیا؟ میرے پھول پہ ہائے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جو میرا معاملہ اور راز و نیاز ہے، میرے اللہ کے ساتھ جو میری محبت اور تعلق ہے، یہ نہیں جانتے. شبلی تم تو جانتے تھے، تم بھی مجھے پھول مارتے، تم تو پھول نہ مارتے. ہم چھوٹے ہیں، ہمارے پر چھوٹی آزمائشیں ہیں، بڑے تھے ان کے پر بڑی آزمائشیں. ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی ناگواریاں، یہی ہماری آزمائشیں ہیں. وہ خون بہا کے، ہم پسینہ بہا کے، یہی ہماری آزمائشیں ہیں. وہ خون بہا کے، سر کٹوا کے، گھر لٹوا کے،
یہ لفظ پھر سنیے گا، خون بہا کے، سر کٹوا کے، گھر لٹوا کے انہوں کو زندگی کا نظام ملا، اور حتیٰ کہ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، حیدر کرار اور کریمین، حسنین کریمین، شہزاد جنت کے امام حسن، امام حسین، امام حسن کو زہر دیا، کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا، اور امام حسین کا واقعہ کربلا انہوں نے سب کچھ کر کے قربانیاں دی، اور ہمارے لیے چھوٹی سی بات، صرف ناگواریوں کو اس زندگی کے سفر میں برداشت کرنا، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی اندر کی طرف سے، کبھی باہر کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی محلے دار، کبھی شہردار، اور کبھی اندر کروٹ بدلے گا اور کہے گا کہاں ہے میری ترقی، کہاں ہے میری زندگی، یہی دن یہی رات، ہاں اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام۔ میں کل کچھ احباب سے مذاکرہ کر رہا تھا، میں نے انہیں خط دکھایا، خط آتے ہیں، اس میں کتنے ارب درود تھا؟ 2 ارب 24 لاکھ غالباً، 2 ارب 24 لاکھ درود پاک پڑھا۔ عقل مانتی ہے؟ میں اگر کہوں نا میں نے پڑھا، پھر آپ کہیں گے شعبدہ بازی، دکانداری کر رہا ہے۔ میں نے تو کسی کا خط دکھایا ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں، اور یہ جنات نہیں، انسان ہیں۔